ایک اور سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ محبت اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے، یعنی اس میں ہمارا اختیار بھی ہے کہ نہیں ہے. تو میں ابن قیم کا ایک زبردست کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن قیم نے بہت کام کیا ہے عشق پہ، لو پہ، محبت پہ. ان کی جو کتاب ہے دعائے شافی، اٹ از آل اباؤٹ دیز میٹرز. دل کے جو معاملات ہیں، کوئی پسند آ جائے، کسی کو عشق ہو جائے وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ کو ان کا ایک کوٹ سناتا ہوں. The steps that lead to infatuation are under one's control. پہلے ہی سینٹینس میں بات ختم. وہ چیز جو انفیٹویشن کی طرف لیڈ کرتی ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے. کیسے؟ اینڈ وٹ از ریکوائرڈ از ٹو اوائڈ دیم. آپ ان کو اوائڈ کریں. کیسے؟ لوکنگ، ہاربرنگ تھاٹس اینڈ ایکسپوزنگ ون سیلف ٹو سرکمسٹانسز ان وچ ون میں فال ان لو آر آل والنٹری میٹرز. اختیاری ہے. کیسے؟ آپ کا دیکھنا اختیاری ہے، آپ کا سوچنا اختیاری ہے، آپ کا ان محفلوں میں، ان سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو انوالو کرنا، ایکسپوز کرنا اختیاری ہے، جس سے یہ چیز سپیڈ پکڑے گی، جس سے یہ چیز جان پکڑے گی. کیسے؟ آپ کی نظر کسی پہ پڑی، آپ کو بہت پسند آئے یا آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، بہت خوبصورت صحابی تھا، آئی تھنک ہز نیم واز فضیل، مے بی مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، میری جو میموری ہے اس کے مطابق یہ نام تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیمل پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہی واز ایکسٹریملی ہینڈسم. حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون، کیونکہ حج کے موقع پہ پردہ نہیں ہوتا نا، تو وہ ان کا نقاب نہیں تھا، ان کا چہرہ اوپن تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے آئی. تو وہ جو صحابی تھے، ہی واز لکنگ ایٹ ہر اینڈ دا وومن آلسو اسٹارٹیڈ لکنگ ایٹ ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ یہاں سے پکڑ کے اس طرف کر دیا. کیا درس دیتا ہے ہمیں یہ چیز. اور پھر جو الفاظ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں ہی سیڈ کہ آئی ڈو ناٹ ٹرسٹ شیطان ود دیز ٹو امتیز، یعنی میں یہ جو میرا امتی ہے اور یہ جو خاتون ہے، ان دونوں کے حوالے سے میں شیطان کو ٹرسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے آپ کہیں کہ یہ بہت نیک ہے، وہ بہت نیک ہے، کچھ نہیں ہوگا، لیکن شیطان تو بیچ میں ہے نا. شیطان تو بڑوں کو ورغلا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پھیر دیا. ثابت یہ ہوا کہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں یو آر باؤنڈ ٹو فال انٹو دس تھنگ. کیفیز میں جانا، وہاں جا کے بیٹھنا، تیار ہو کے جانا، اپنے آپ کو فتنے میں ایکسپوز کرنا، اٹینشن سیک کرنا، جان بوجھ کے کہ مجھے اگلا دیکھے، ذرا نظریں ملیں، ذرا وہ فیلنگ آئے نا، بالی ووڈ موویز کی فیلنگ آئے، ذرا مزہ آئے اور سین کریٹ ہو. تو جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرنا، ایسے گانے سننا جو آپ کو پیار اور سو کالڈ عشق اور محبت کی طرف لے کر جائیں، تو یہ سب اختیاری ہے، لیکن آپ کر رہے ہیں. اور پھر جب آپ اس طرف چلے جاتے ہیں تب انسان کہتا ہے یہ تو غیر اختیاری تھا، میرے تو اختیار میں ہی نہیں تھا. سب اختیاری ہے. آپ کا دیکھنا، آپ کا سوچنا، آپ کا ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو ان سرکمسٹانسز سے جن کی وجہ سے آپ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ بٹ ونس ون ٹیکس دوز اسٹیپس then what results from that is something that a person has no control over. ایک بار پھنس گئے تو پھر جو چیز آپ پہ آئے گی اس میں پھر اس کے اوپر کنٹرول آپ کے لیے بہت مشکل ہے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ لو جی اب تو یہ میرے اختیار میں نہیں. اسلام کی بات ہے تو اسلام نے جو عربک کے الفاظ یوز کیے ہیں کس کے لیے؟ محبت کے لیے. وہ الفاظ ہیں محبہ کے بیسیکلی. اور میں آپ کے سامنے قرآن کی ورس کوٹ کرتا ہوں جی. اٹ از ایکچولی سورہ روم چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. جو ورڈ یوز ہوا ہے میں نے محبہ کہا. جو ورڈ یوز ہوا ہے اسلام میں، قرآن میں محبت کے لیے، ٹرو لو کے لیے، دیٹ از مودہ، اور رحمہ کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے سائنز ہیں. کیا سائنز ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آیت کی پوری ٹرانسلیشن یہ کہ اینڈ آف ہز سائنز از دیٹ ہی کریٹڈ فار یو فرام یور سیلف میٹس that you may find, number 1, لِتَسْكُنُوا, سکون in them, tranquility in them, and then إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, and he placed between you mawadda and rahm. یہ ہے concept of love in Islam.
لو وہ ہوتا ہے جو آپ کو سکون دے. لو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ تذبذب کا شکار ہو گئے, آپ مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہے ہیں, آپ شعر و شاعری سن رہے ہیں, آپ جو ہے وہ بیٹھ کے دیوداس بن گئے ہیں اور آپ جو ہے اندر سے انریسٹ میں ہیں, آپ کو چین ہی نہیں آ رہا. یہ کون سا لو ہے؟ لو کا پہلا مقصد ہے کہ آپ سکون میں آ جائیں, ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں, اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے. نمبر 2, اللہ نے مودہ اور رحمہ آپ کے دل میں بھر دی. مودہ سے مراد ہے انکنڈیشنل لو, a very high state of affection. Love is not conditional to me. Love is unconditional. ایسا نہیں ہے کہ جب تک وہ خوبصورت ہے تب تک ان سے لو ہے, محبت ہے, اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا آپ کے سٹینڈرڈ سے ہٹیں یا ہٹے تو بس جی لو ختم ہے. لو یہ نہیں ہے کہ جب تک اس کے پاس بہت پیسے ہیں, وہ آپ کو ہینگ آؤٹ کرا رہا ہے, یا اس کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت پسند ہے, تب تک تو لو ہے. لیکن جیسے ہی حالات تھوڑے ماڑے ہوئے, حالات تھوڑے سے ظاہر ہے اس طرح کے ہوئے کہ اگلے کی فائنینشیل کنڈیشن بھی وہ نہیں ہے, اگلے کے پاس وہ چیز نہیں ہے, تو تب بس سب ختم ہے. تو اس لیے لو کا جو کنسیپٹ ہے اسلام میں بہت پیور ہے کہ اٹ از مودہ, اٹ از بیسکلی انکنڈیشنل لو, اینڈ اٹ از رحمہ, اٹ از مرسی, کمپیشن, ایمپتھی فار دی ادر پرسن. یو فیل فار دی ادر پرسن. اب مجھے بتائیں کہ آج کے دور کا جو سو کالڈ لو ہے وہ اس ڈیفینیشن پہ کہاں جو ہے وہ فٹ ہوتا ہے؟ یہ کون سا لو ہے کہ آپ کو اگلے بندے کا احساس ہی نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ فزیکل بھی ہو رہے ہیں, اس کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں, اپنی بھی کر رہے ہیں. یہ کون سا رحمہ ہے؟ مجھے بتائیں, یہ کون سی ایمپتھی ہے اگلے کے ساتھ؟ آپ جو ہے وہ اگلے کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں, اس کو بھی دماغی توازن اس کا خراب کر رہے ہیں, اپنا بھی خراب کر رہے ہیں. کون سی رحمہ ہے؟ آپ جو ہے وہ اگلے کو بھی فزیکلی ہارم کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی فزیکلی ہارم کر رہے ہیں. اس میں کون سی رحمہ ہے؟ اس میں کون سی ایمپتھی ہے؟ صرف اپنی ڈیزائرز کے لیے, اپنے پیشن کے لیے, انٹیمیسی کے لیے, افیکٹویشن کے لیے, اینڈ یو نو لسٹ کے لیے, شہوت کے لیے آپ اگلے کو بھی خراب کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی. تو یہ کون سا لو ہے؟ یہ کون سی ڈیفینیشن ہے؟ داد دیتا ہوں میں اس یوتھ کی جن کو میں جانتا ہوں پرسنلی, جن کے دل میں کسی کے لیے ہے لو کی فیلنگز ہیں, بہت زیادہ افیکشنیٹ فیلنگز ہیں, لیکن مجال ہے کہ وہ اس کو بھی حرام پہ لے جائیں, اپنے آپ کو بھی لے جائیں. نہیں, because they really love the other person. If you really love the other person, آپ اس کو بھی حرام کی طرف نہیں لے جائیں گے, اپنے آپ کو بھی حرام کی طرف نہیں لے جائیں گے, چاہے آپ پہ جتنی مرضی شہوت حاوی ہو چکی ہے. الٹیمیٹلی آپ کا لو غالب آ جائے گا اور آپ کہیں گے کہ نہیں یار, اللہ کی حدود کراس نہیں کرنی, یہ تمہارے لیے بھی نقصان دہ, میرے لیے بھی نقصان دہ, لیٹس ٹرائی فار نکاح. تو اس لیے دیکھیں بردرز اینڈ سسٹرز, تھوڑی سی عقل استعمال کریں. اگر آپ اگلے کے ساتھ سنسیئر ہیں تو آپ اس کو ڈیمیج نہیں کریں گے, نہ آپ اس کو ایموشنل ڈیمیج کریں گے, نہ آپ کو اس کو فزیکل ڈیمیج کریں گے. اور میں ایسے لوگ کو جانتا ہوں جو نہیں کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتے ہیں, دے ایکچولی اینڈ اپ گیٹنگ میرڈ, اور وہ بہت خوش ہیں الحمدللہ. آئی نو اے بردر ہو لائک سم ون ان فرسٹ سیمسٹر, ٹھیک ہے بھی پسند آ گیا, اور یو وانٹ بلیو کہ 6 سیمسٹر اس نے ویٹ کیا, حرام کی طرف نہیں گیا. تھوڑی بہت بات چیت سٹارٹ ہو گئی, اس نے ریئلائز کیا, خاتون نے بھی ریئلائز کیا کہ نہیں, دس از ناٹ گڈ فار اس. عمرہ کرنے گیا, اس نے عمرہ میں اللہ سے دعا کی, اللہ سے کہا اللہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ پسند ہے, یہاں پہ میری شادی کرا دیں, مجھے ان کو میری قسمت میں لکھ دیں, جو بھی دعائیں ہوتی ہیں. اور ماشاءاللہ ان کا نکاح ہوا 7 سیمسٹر میں جا کے, اور اس کے بعد ڈگری جب ہو گئی تو ان کی شادی کر دی پیرنٹس نے. ہیں ایسی کئی مثالیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ اگلے کے ساتھ سنسیئر ہیں تو اس کو بھی بچائیں, اپنے آپ کو بھی بچائیں. اسلام میں تو لو کا یہ کانسیپٹ ہے. تو اس شخص کی طرف تو جائیں نا جو آپ کو حرام کی طرف لے کر آ رہا ہے, وہ کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے؟ ہاں میں مانتا ہوں یہ بات کو کہ کبھی ڈیزائرز اتنی حاوی ہو جاتی ہیں کہ اگلا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ سنسیئر, لیکن ڈیزائرز اس پہ کچھ ایسی حاوی ہو جاتی ہیں کہ وہ لٹرلی آپ کو حرام کی ریکویسٹ کرتا ہے یا کرتی ہیں, وائس ورسا, اور آپ کو ترس آ رہا ہوتا ہے کہ یار لیٹ می ہیلپ, اور یہ وہی بہت سے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کا بھی نقصان کرتے ہیں, اپنا بھی کرتے ہیں. اس سے بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو اس ٹائم پہ نو کر دیں. کیا ہوگا؟ میکسیمم کیا سفرنگ ہوگی, آپ اس کو بھی بچا لیں گے, اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے, ٹرسٹ می. تو اسلام میں محبت کا کنسیپٹ ہے کہ رحمہ, مودہ, انکنڈیشنل مرسی, کمپیشن, ایمپتھی, بینگ سنسیئر ود دی ادر پرسن, اینڈ سکون.
سکون دینا چاہیے ایک دوسرے کو، یہ محبت ہے. اور یہ نکاح کے بعد یہ پرپزز جو ہے وہ صحیح میں فلفل ہوتے ہیں. اس سے پہلے کون سی محبت ہے؟ اس سے پہلے یوزلی انفیٹویشن ہوتا ہے، لسٹ ہوتا ہے. سو موونگ آن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر از نتھنگ بیٹر فار ٹو پیپل ان لو دین میرج. تو یس، اسلام اس بات کی قدر کرتا ہے، انسانی جذبات کی قدر کرتا ہے کہ آپ کو کوئی پسند آ گیا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے حلال طریقے سے فالو کرو، اگلے پہ بھی رحم کرو، اپنے آپ پہ بھی رحم کرو، نکاح کی طرف جاؤ. تو نکاح کی ٹرائی کرنا، ڈفرینٹ سورسز سے ٹرائی کرنا، یہ بہت ضروری ہے، چاہے آپ کی عمر چھوٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چھوٹی عمر میں بھی ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا کہ اگلا میرے لیے فٹ ہے کہ نہیں ہے. ماں باپ کی اپنی ایک ذہنیت ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے. آپ لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے اس سے محبت ہے. اب وہ محبت بھی پتہ نہیں ڈیفینیشن اس کی کیا آپ کے لیے، لیکن چلے مان لیتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں مجھے اگلے سے محبت ہے یا اگلی سے محبت ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے سارے کرائٹیریا پہ وہ پوری اترتی ہیں، میری کیئر بھی کرتی ہیں، یا یہ میری کیئر کرتے ہیں، یا یہ مجھے ٹائم بھی دیتے ہیں، میری باتیں بھی سنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن ماں باپ کی نظر ایک اور ہوتی ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے اینگل سے کہ یار دونوں خاندان آپس میں چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. انہیں وہ پرابلم، وہ مسائل پتہ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے جو آپ ابھی نہیں دیکھ سکتے، جو آپ کو ابھی نہیں سمجھ آ سکتے. اس لیے ماں باپ کو بالکل ہی سائڈ پہ کر کے یہ کہنا کہ نہیں میں نے کرنا ہی یہاں پہ ہے، میں نے جو مرضی آپ کر لیں، میں تو بس یہیں جاؤں گا یا جاؤں گی. تو موسٹ آف them I have seen ending up in divorces یا ending up in depression when they come to know after marriage کہ یار واقعی مسئلے تو بہت ہیں. وہ جو شادی سے پہلے کی شعر و شاعری اور گانے گانا اور ایک دوسرے کی کیئر کرنا، وہ سب نکل جاتا ہے شادی کے بعد، جب پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے. پریکٹیکل لائف میں اگر کوئی چیز ہیلپ کرتی ہے تو وہ یہی 3 چیزیں ہیں: مودہ، کمپیشن، مرسی، اور پھر ایک دوسرے کو سکون دینا. اس لیے ڈسیشن لیتے ہوئے بھی بہت عقل مندی کا مظاہرہ کریں. اور یہ عقل مندی ہر کوئی نہیں دکھاتا ہے، کیونکہ جب بندہ اس اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو سمجھ کوئی نہیں آتی. آپ جتنی مرضی سینس اس میں پٹ کرنے کی کوشش کریں تو اللہ سے دعا کریں کہ اس میں کچھ سینس آ جائے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ یار جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں میں نے ہر اینگل سے دیکھنا ہے کہ کیا ہر اینگل سے یہ معاملہ میرے لیے ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں کہ مجھے پسند ہے اور بس لیٹس گو فار اٹ. یہ تو بیوقوفانہ ایک سوچ ہے نا. سو دس ڈز ناٹ سوٹ اے مومن. مومن عقل مند ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن جو ہے وہ بہت عقل مند ہوتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے. سو اسلام میں کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا. اچھا